مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ وہ ایک اللہ والے تھے نا، اللہ والے تو واقعی اللہ والے ہوتے۔ تو ایک دن اسی اللہ والے سے اس کے نفس نے مطالبہ کیا، جی آج انڈا کھانا ہے۔ اللہ والے نے کہا اچھا آج اگر میں آپ کی مان لوں تو کل آپ کہو گے کہ جی چکن کھانا ہے، پھر وہ بھی ماننا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد کہو گے جی ایک قدم آگے بڑھو گے، بیف وغیرہ بریانی وغیرہ اس کا مطالبہ کرو گے۔ اللہ والے تو اپنے نفس کو دباتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں ماننا۔ نفس مطالبہ کرتا رہا، وہ دباتا رہا، نفس مطالبہ کرتا رہا، وہ دباتا رہا، یہاں تک کہ نفس خاموش ہو گیا۔ اب چند دن گزرنے کے بعد، چند ہفتے گزرنے کے بعد جب نفس خاموش ہوا تو ایک دن خود ہی اسی اللہ والے نے سوچا کہ چلو جی ذرا نیچے بازار کی طرف جاتے ہیں، انڈا کھا لیں گے۔ نفس کو تو ویسے ہی دبا لیا، اب یہ جو انڈا کھانا ہے نا نفس کی طرف سے تو نہیں، کیونکہ نفس کا جو مطالبہ تھا اس کو تو میں نے اسی وقت دبا لیا، اور روز اس کو دباتا رہا یہاں تک کہ وہ خاموش ہے، بالکل خاموش۔ اب یہ جیسے اپنے خانقاہ سے نیچے اترا بازار کی طرف، اب ایک بندہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اس کی زبان پر بھی یہی الفاظ چور 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 چور۔ اب اللہ والے نے اس کو دیکھا، اس کی زبان پر بھی چور چور۔ اب ذرا انہوں نے نیچے مڑ کے دیکھا تو اور بھی بہت سارے لوگ دوڑ رہے جو اس پہلے والے بندے کے پیچھے آ رہے ہیں، ان کے زبانوں پر بھی یہی لفظ ہے کہ چور ہے جی، چور ہے چور ہے۔ اب یہ اللہ والا بیچارہ تو سیدھا سادہ بندہ، اب انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ جو بندہ پہلے دوڑ رہا ہے اس سے پہلے ہو سکتا ہے چور ہو، لہذا اس اللہ والے نے اس جو پہلا بندہ دوڑا اس سے بھی ذرا آگے دوڑنا شروع کر دیا کہ چلو جی میں بھی چور پکڑ لوں گا۔ اب یہ جو چور تھا یہ پاکستانی چور نکلا، بڑا چالاک۔ اب انہوں نے جیسے دیکھا کہ جی مجھ سے تو بندہ آگے ہو گیا، اب اس چور نے فوراً اسی اللہ والوں کو پکڑ کے دبوچ لیا اور مارنا شروع کیا کہ چور ہے جی چور ہے، اس کو مارنا لگا۔ اب جو پیچھے سے جو رش آ رہی تھی عوام کا، وہ بھی جیسے آ پہنچی۔ پاکستانی عوام تحقیق تو ہے نہیں، دیکھنا تو ہے نہیں، بس صرف مکے مارنا ہے، لاتے مارنا ہے، گالیاں دینا ہے۔ انہوں نے بھی دے مار شروع، کوئی لات مار رہا ہے تو کوئی مکے مار رہا ہے تو کوئی گالیاں دے رہا ہے۔ اب اس اللہ والے کی خوب پٹائی ہوئی وہاں، خوب۔ جو چور تھا وہ نکل گیا کیونکہ انہوں نے اللہ والے کو پکڑ لیا تھا۔ اب لوگوں نے تو اس چور کو دیکھا نہیں تھا، وہ بھی صرف ایک آواز کے ساتھ نکل پڑے تھے اس کے پیچھے۔ اب اس چور نے اپنی عقل مندی اور ہوشیاری سے اس اللہ والے کو دبوچ لیا، اس کو مارا، پیچھے اور لوگ آ گئے، انہوں نے مارنا شروع کر دیے، رش رشی میں نکل گئے۔ اب جیسے لوگ اسے مار رہے ہیں انہی لوگوں میں سے ایک اس کا مرید بھی تھا۔ اب مرید نے جب دیکھا یہ تو میرا پیر ہے جی، یہ تو میرے مرشد ہیں، یہ چور نہیں۔ سارے لوگ شرمندہ ہو گئے، جی معافی چاہتے ہیں، جی معذرت، ہم تو پاکستانی، ہم تو تحقیق نہیں کرتے ہیں، پہلے مکہ مارتے ہیں، پہلے لات مارتے ہیں، پہلے گالیاں دیتے ہیں، پھر بعد میں ہمیں شرمندگی اٹھانے کی عادت ہو چکی ہے، جی ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے، معافی مانگتے ہیں جی معاف کر لو۔ اس اللہ والے نے کہا جی مجھے معاف کر لو، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، مجھے معاف کر دو یار۔ انہوں نے کہا نا جی حضرت آپ کو دل سے معاف، کہا جی میں نے دل سے معاف کیا، آپ مجھے معاف کر دو۔ کہا نا اگر آپ نے دل سے معاف کیا تو پھر ہمارا ایک مطالبہ ہے۔ کہا جی کیا مطالبہ ہے؟ ماننے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ حضرت نے تو لاتے مکے کھا لی۔
کہا جی آپ ہماری دعوت کو قبول کریں گے؟ کہا جی وہ بھی مجھے منظور ہے یار، وہ بھی مجھے منظور ہے۔ اب لوگوں نے مل ملا کے حضرت والے کی دعوت کی، کوئی بریانی لے کے آ رہا ہے تو کوئی قورمہ لے کے آ رہا ہے، کوئی کیا ڈش لے کر آ رہا ہے، کوئی کیا لے کر آ رہا ہے۔ اب ایک بندہ ابلے ہوا انڈے بھی لے کر آیا، جیسے دسترخوان پر تمام ڈشیں وغیرہ رکھ دی اور ابلے ہوئے انڈے بھی حضرت کے سامنے رکھ دیے۔ اب حضرت نے جیسے انڈوں کی طرف دیکھا نا، حضرت کو غصہ آ گیا، اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا انڈا، کہا جو بھی آپ کا سنتا ہے نا تو پہلے ڈنڈے کا آتا ہے پھر انڈے کا آتا ہے، کہا انڈا۔ ہاں تو یاد رکھیں، جو بھی نفس کا سنتا ہے نا تو پہلے ڈنڈے ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں، اور ڈنڈے دنیا کے بھی ہیں اور آخرت کے بھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یاد رکھنا، دین کا کام جو کرو گے تو سب سے پہلے رکاوٹ آپ کے نفس کی طرف سے ہوگی، اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور یقیناً یہی نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔